بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، 16 فروری 2003 کا ذکر ہے کہ حضرت خلیفۃ المسیح رابع رحمہ اللہ تعالیٰ نے بچوں کے ساتھ ناصرات کے ساتھ ایک کلاس لی، تو اس میں ایک بچی نے سوال کیا کہ حضور آپ کے بچپن کے بھی کوئی دوست ہوا کرتے تھے؟ تو حضور نے فرمایا کہ ہاں، نعیم صاحب میرے بچپن کے دوست ہیں۔ حضور میرا دوسرا سوال ہے، حضور آپ کے پاس کوئی بیسٹ فرینڈ تھا یا ہے؟ بیسٹ فرینڈ تھے یا ہیں؟ فرینڈس؟ جی بیسٹ فرینڈ کیا کہہ رہی ہے آپ کا کوئی بیسٹ فرینڈ تھا یا ہے؟ بیسٹ فرینڈ چھوٹے ہوتے ایک ہوا کرتا تھا جو میرا بیسٹ فرینڈ اس زمانے میں تھا، وہ حضرت ڈاکٹر حشمت اللہ صاحب مرحوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیٹا نعیم، وہ زندہ ہے ابھی تک، اس کے ساتھ میری بڑی دوستی ہوا کرتی تھی۔ یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ آج ہم میر پور خاص میں محترم ڈاکٹر عبد المنان صدیقی صاحب کے مکان پہ ان کے خسر، ان کے ماموں محترم نعیم صاحب کے ساتھ محو گفتگو ہیں، ان سے آپ کا تعارف کروائیں گے۔ نعیم صاحب ایک دیرینہ احمدی خاندان جن کی جماعت میں بہت مقبول اور معروف خدمات ہیں سے تعلق رکھتے ہیں۔ آپ کے والد حضرت مسیح السلام کے صحابی تھے، حضرت ڈاکٹر حشمت اللہ خان صاحب حضرت مصلح موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خصوصی معالج رہے۔ بے شمار یادیں حضور کے ساتھ ان کی اور ان کے حضور کے ساتھ موجود ہیں، چھپی ہوئی موجود ہیں، بے شمار روایات سلسلے میں موجود ہیں ان کے حوالے سے۔ تو ہم گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ میرے ساتھ اس گفتگو میں شریک رہیں گے محترم ڈاکٹر عبد المنان صدیقی صاحب جو میر پور خاص ضلع کے امیر ہیں اور ڈاکٹر عبد الرحمن صاحب صدیقی کے فرزند ہیں۔ نعیم صاحب، آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں ایم ٹی کی طرف سے، جزاک اللہ۔ اور یہ پروگرام ہمارے لیے یادگار رہے گا اس حوالے سے کہ حضرت خلیفۃ المسیح رابع کے ساتھ جو جماعت کی محبت اور پیار کا تعلق ہے اور جو شفقتوں کا سلسلہ ہے، آپ تو حضور کے بچپن کے دوست ہیں، حضور کے ساتھ ہی آپ نے آنکھ کھولی، ایک دوسرے کے ساتھ کھیل کے بڑے ہوئے، تو اس حوالے سے بہت سی یادیں آپ کی بھی ہوں گی، تو ہم ان یادوں کو آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ سب سے پہلے تو آپ اپنی فیملی کا کچھ تعارف کروا دیں، خصوصاً احمدیت کا آغاز خاندان میں کس طرح ہوا اور کون کون لوگ پہلے احمدی ہوئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے آباء و اجداد میں جس شخصیت کا نام یاد ہے یا ابا جی نے لکھا ہے، ان کا نام احمد خان صاحب تھا۔ جی جی۔ آپ کا تعلق سرہند ریاست پٹیالہ سے تھا، اور سرہند وہ جگہ ہے جہاں پہ مجدد الافسانی حضرت احمد مجدد الافسانی احمد سرہندی کے نام سے بھی احمد سرہندی کے ساتھ جی جی مشہور ہیں، اور آپ ان کے معتقدین میں سے تھے۔ جی جی۔ لیکن یہ ہوا ایسے کہ 1857 جو کہ غدر کا زمانہ کہلاتا ہے یا جنگ آزادی کا، ان کو سرہند چھوڑ کر پٹیالہ آنا پڑا۔ جی جی۔ اب غدر کے زمانے میں وہ حالات ایسے تھے مسلمانوں کے خلاف کہ ان کو کوئی جگہ ملازمت کی نہیں ملتی تھی، کچھ نہیں ملتا تھا، تو یہ حضرت احمد خان صاحب کے ساتھ تو بہت کچھ لوگ آئے اور وہاں ان کے پاس کچھ آسرا تھا روپے پیسے کا، لیکن جب ہمارے ابا جی کے دادا مولا بخش صاحب آئے ہیں، پیدا ہوئے ہیں، تو اس وقت حالات بہت ہی دگرگوں ہو گئے تھے، تو آپ نے حضرت مولا بخش صاحب کو یہ کام سکھا دیا خراج کا۔ جی جی۔ تو وہ چونکہ زمانہ ایسا تھا کہ آدمی کو بس بسر اوقات کے لیے کچھ نہ کچھ تو چاہیے تھا نا، تو اسی چھوٹی سے کاروبار میں یا کام میں آپ نے بڑے
کنبے کو پالا اور کسب حلال کا خیال رکھا. کوئی ناجائز پیسہ آپ نے نہیں استعمال کیا. تو مولا بخش صاحب کے 2 فرزند تھے. ایک جو ہمارے ابا جی کے والد رحیم بخش صاحب اور ایک دوسرے کرم بخش صاحب. وہ کرم بخش صاحب تو انہوں نے شادی نہیں کی اور بے اولاد ہی مر گئے. ان کی تدفین قادیان میں 1924 میں بھی وہاں بشتی مقبرہ نہیں کہتا جو دوسرا عام قبرستان میں ہوا ہے. لیکن رحیم بخش صاحب کے جو ہمارے والد کے ابا تھے، ہمارے دادا، ان کے جو فرزند تھے محمد یوسف صاحب جو سب سے بڑے تھے، پھر حافظ ملک محمد صاحب، پھر ہمارے ابا جی حشمت اللہ خان، اس کے بعد ہمارے چچا محمد ظہور خان. یہ چار بیٹے تھے، بیٹی کوئی نہیں تھی. اور اس طرح پہ آپ کو احمدیت کے ساتھ کس طرح تعلق پیدا ہوا؟ احمدیت کے ساتھ یہ ہمارے سب سے پہلے بیعت کرنے والے ہمارے تایا محمد یوسف صاحب تھے. اچھا. اس کے بعد حافظ ملک محمد صاحب ہمارے تایا. جی. انہوں نے 1894 میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی قادیان جا کے بیعت کی اور حافظ ملک محمد صاحب نے 1895 میں. جی. اور جو جبلی جلسہ ہوا ہے اس میں حافظ ملک محمد صاحب شامل تھے 1939 میں. نہیں اچھا، جوبلی جلسہ ملکہ وکٹوریہ کی جوبلی جلسہ. جی. اچھا، دلی میں جو ہوا، دہلی میں ہوا تھا. جی، وہ دہلی میں ہوتا، قادیان میں وہ بھی جلسہ منایا گیا تھا. وہ جوبلی تو پوری دنیا میں جہاں بھی جو بھی برطانوی عملداری تھی اس میں منائی گئی تھی. اچھا، تو آپ کا چونکہ آپ ہمارے تایا محمد یوسف صاحب کچھ پڑھے لکھے تھے، کتابیں ان کے پاس آ جاتی تھیں تب اس کے لیے، تو انہیں پڑھ کے وہ انہوں نے بیعت کی تھی اور ان کی وجہ سے پھر آگے سلسلہ چل پڑا. اور اس وقت پھر حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے مولانا عبدالقادر صاحب جمال پوری ان کو اختیار دیا تھا کہ آپ میرے نام پہ بیعت لے سکتے ہیں. جی، اپنے علاقے میں پٹیالے کے. آپ نے پھر اس وقت ہمارے ابا جی، ان کے ابا، ہمارے دادا اور ابا جی کے دادا، ان تینوں نے بیک وقت حافظ مولانا عبدالقادر جمال پوری صاحب کے ہاتھ پہ بیعت کی اور بیعت کر کے شامل ہو گئے. اور وہ 3 باپ بیٹا تینوں ایک دم اس میں شامل ہو گئے ہیں. یونیک بات ہے. لیکن اب حالات چونکہ ایسے دگرگوئی تھے کہ سفر کرنا بھی مشکل سب کچھ. لیکن ابا جی نے جو بیعت کی ہے وہ تحریری بیعت تو 1902 میں کی. 1905 میں آپ کو قادیان جانے کا موقع ملا، وہاں ٹھہرے اور پھر 1907 میں آپ قادیان گئے اس کے جلسے میں اور سب میں شامل ہوئے. اچھا، یہ بتائیں کہ جو اس دور کے واقعات آپ نے اپنے ابا جی کی زبانی پہ سنے ہوں جی، کہ قادیان کیسا تھا، اس وقت کا ماحول، لوگوں کا آنا جانا قادیان میں، حضرت السلام کو ملنا، وہ ایک خاص، میرا خیال ہے کہ نبی کے ساتھ ڈاکٹر صاحب ملنے میں ایک خاص نشاط کی کیفیت ہوتی ہے. جس طرح خلیفہ وقت سے ملاقات کے لیے جاتے ہیں تو اندر ایک ہوتی ہے. تو اس جو آپ کے والد صاحب کی ملاقاتیں بہت زیادہ تو نہیں ہوئی حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے ساتھ. آپ 18 سال کی عمر ہی نہیں تھی آپ کی 1907 میں صرف. آپ ڈرتے تھے کہ بڑے بڑے صحابہ وہاں موجود ہیں تو ماحول ایسا ہی کہ
ہر طرف دین کا چرچا ہو رہا ہے تو باجی اپنے آپ کو سمجھتے تھے کہ میں اتنا ان کے مقابلے میں تو کچھ نہیں ہوں تو لیکن وہ بہرحال حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو دیکھنے کا شوق، آپ سے ملاقات کا شوق ان کو قادیان لے گیا۔ آپ بتاتے ہیں کہ میرے دل میں خواہش پیدا ہوئی کہ میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو نزدیک سے تو دیکھ لوں، حالانکہ کیونکہ بڑے بڑے صحابہ، مسجد مبارک بھی چھوٹی تھی لیکن سب لوگ آگے بیٹھے ہوئے پیچھے، تو جمعے کے دن آپ نے دیکھا کہ وہ قبر ہے ان کی غلام مرتضیٰ صاحب کی والد سے، وہاں آپ بیٹھے ہوئے تھے اور دیکھا کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام اسی جگہ آ کے آگے بیٹھ گئے۔ تو آپ کو اتنی خوشی ہوئی اس کو دیکھنے میں کہ میں اللہ تعالیٰ نے میری خواہش پوری کر دی کہ میں مسافہ اور سارا کچھ وہ اس کے بعد جمعے کے بعد ان کو حاصل ہو گیا۔ اور اس وقت تو قادیان ریل نہیں آئی تھی، ریل تو 1928 میں آئی ہے، تو بٹالہ سے ٹانگے پہ سفر کریں، یہ پیدل سفر کرتے تھے۔ قادیان بھی بہت چھوٹا سا تھا، وہ بھی کہتے ہیں کہ ٹانگے والے سواری کے لیے ایک سواری بٹھا کے تو دوسری سواری ڈھونڈنے کے لیے چلے جاتے تھے۔ اور اس وقت کا ماحول تو اتنا زیادہ ڈسکرائب نہیں کیا، لیکن وہ چھوٹا سا قصبہ تھا۔ ابھی تک وہ جو ہم نے دیکھا ہے وہ تو بعد میں پھیلا ہے۔ اچھا، آپ کی پیدائش کب کی ہے؟ جون 1929، یعنی حضرت خلیفۃ مسیح رابع سے 6 ماہ بعد، لیکن ہم جولی تو بن جی۔ تو آپ کا پیدائش کس جگہ پہ ہوئی اور کون سے محلے میں آپ رہتے تھے قادیان؟ نہیں، ہم محلے میں کسی میں نہیں رہتے تھے، ہم دارالمسیح میں رہتے تھے۔ وہ دارالمسیح کا علاقہ تھا جو جس مکان میں ہم پیدا ہوئے ہیں، وہاں وہ نواب محمد علی خان صاحب کا مکان تھا جو انہوں نے اس وقت بنایا کہ جب حضرت نواب مبارکہ بیگم صاحب کو بیان تھا، تو وہ سیڑھیاں بھی ہمارے حضرت اماں جان کے سین میں کھل جاتی تھیں، انہی سیڑھیوں سے حضرت اماں جان نے نواب مبارکہ بیگم صاحب کو دلہن بنا کے اوپر لے آئی مکان میں، اور نواب صاحب کے سپرد کیا، میاں اپنی دلہن سنبھالو۔ اس مکان میں بارات وغیرہ کے جو آج کل وہ کچھ نہیں تھا، کوئی بات نہیں تھی۔ اور لیکن جو بات یہ ہے کہ ہاں ہماری پیدائش اسی مکان میں ہوئی، ٹھیک ہے، جو نواب محمد علی خان صاحب کا مکان تھا جی، جس میں حضرت نواب مبارکہ بیگم صاحب بیاہ کیا ہے، یہ گویا یہ بعد میں تو نواب صاحب نے انہیں کوٹھی باہر بنا لی تھی، تو اس وقت وہاں باہر ہی تھے نا، انہوں نے بنا لی تھی، مکان خالی تھا جو ابا جی کو دیا گیا۔ لیکن بات یہ ہے کہ ہماری پیدائش جب ہوئی ہے، اب ایک آپ حسن سلوک کا آپ ایک مثال ہی آ جائے گی سامنے۔ جب ہمارا پیدا ہوا تو حضرت ام طاہر آتے تھے، بلا روک ٹوک سب کا آنا جانا تھا، آئیں کہ بچہ ہوا ہے ڈاکٹر صاحب کے یہاں، دیکھ کے انہوں نے اٹھا لیا گود میں، کہنے لگے کہ اماں سے پوچھا نام کیا رکھا ہے اس کا، اور اماں جی نے بتایا کہ حضور نے تو کریم احمد نام رکھا ہے، حضرت مسلم موعود نے۔ اب ہم حضرت صاحب بلا تکلف کہتے ہیں نا، ہمیں محسوس ہی نہیں ہوتا، بارہ حضرت مسلم رضی اللہ یہ نام رکھا ہے۔ تو آپ بڑی ہو گئے، اور پھر اماں جی کو بتایا بھی نہیں، اٹھا کے حضرت صاحب کے پاس لے گئے، حضرت مسلم موعود کے پاس، اور جا کے کہا آپ نے اتنے پیارے بچے کا نام یہ کیا بوڑھا والا نام رکھ دیا ہے؟ حضرت مسلم موعود صاحب نے کہا بوڑھا والا ہے تو پھر آپ خود رکھ دیں ان کا نام۔ تو حضرت آبا جان نے میرا نام نعیم رکھا۔ اچھا، اب تو میں نعیم کے نام سے مشہور ہو گیا۔ تو یہ ان کی ایک شفقت کا آپ
دیکھ لیں محبت کا تعلق کا جی جی کہ انہیں نام پہ بھی آپ کو یہ ہوا ہے. جی جی تو وہ نعیم کے نام سے مشہور رہے. اب چلتا رہا نہیں. وہ 5ویں جماعت میں جب ہمارا نام آیا رجسٹر پہ تو ابا جی نے لکھا ہے کریم احمد نعیم. اچھا کہنے لگا, میں نے کہا جی یہ کیا نام ہے؟ وہ کہنے لگے دیکھو کریم تمہارا نام حضرت مسلم ماؤد نے رکھا تھا اور نعیم حضرت آپا جان نے, میں حضور کا نام کیسے چھوڑ دیتا؟ جی ٹھیک ہے. تو میں نے تمہارا سارا نام بڑا کر دیا. یہ مطلب ایک محبت کا جی سلوک جو تھا, یہ مطلب ریگارڈ تھا خاندان حضور مسیح اسلام کے کہ ساتھ تعلق کا بھی. دیکھو صاحب کی بات کبھی نہیں ٹالی آپ نے. یہ اچھا یہ تو تعلیم کا آغاز کہاں سے ہوا آپ کا؟ ہم نے قادیان سے ہی جی تعلیم حاصل کی, کچی پکی پہلی دوسری تیسری چوتھی سب قادیان کے ٹی آئی ہائی اسکول سے شروع کیا. ٹی آئی ہائی اسکول تو 5ویں کے بعد وہ بڑی بلڈنگ میں تھا جی جی جو کالج بن گیا, جی جی لیکن اس سے پہلے وہ چھوٹا کچھ کمرے بنائے گئے تھے نور ہسپتال کے ساتھ, جی وہاں ہی تپڑوں پر بیٹھ کے ہم نے پڑھا ہے. جی جی. پہاڑے بھی یاد کیے ہیں. تو حساب بھی آپ کے کلاس فیلو تھے یا آگے پیچھے؟ نہیں, حاج صاحب اس طرح تھے کہ حاج صاحب کے لیے تو اسپیشل ارینجمنٹ تھا نا, جی جی ان کے لیے تو ایک پرائیویٹ ٹیوٹر رکھتا ہے. وہ آتے تھے, ان کو پڑھاتے تھے. جی. یہ کچی پہلی پکی میں تو نہیں وہ آئے, اچھا آئے ہیں تو 5ویں چھٹی میں. اچھا اچھا اس وقت ہمارا ساتھ تھا, ہم 7ویں تک اکٹھے رہے ہیں. اچھا. اور لیکن 7ویں کے بعد 8ویں میں جب گئے ہیں نا جی جی تو میں تو فیل ہو گیا اچھا 8ویں میں. یہ آگے نکل گئے, یہ 2 سال آگے نکل گئے مجھ سے. اچھا انہوں نے 44 میں میٹرک کیا جی جی اور میں نے 46 میں. اچھا تو یہ سلسلہ اس طرح ہے کہ جو تعلیم کا زمانہ, اسکول کا زمانہ, جی جی وہ کیونکہ اسکول جانا آنا گھر, اس میں ہماری زیادہ ملاقاتیں نہیں ہوتی تھیں. وہ شام کو ہی کھیلنے کے ٹائم پہ جی جی باہر جب عصر کے بعد, جی. اس طرح ان سے ملاقات رہی ہے. اس میں آپ یہ بھی ساتھ ساتھ بتائیں کہ قادیان کا تعلیمی ماحول کیسا تھا, کس طرح سے لوگوں کا تعلیم کی طرف؟ وہاں قادیان میں ماحول اس طرح تھا کہ ایک تو مدرسہ احمدیہ تھا جی جی اور ایک ٹی آئی ہائی اسکول تھا. جی اب جنہوں نے دینی تعلیم حاصل کرنی ہے وہ مدرسہ احمدیہ میں 5ویں کے بعد داخل ہوتے تھے, جی ٹھیک. اور جنہوں نے دوسری طرف جانا ہے وہ ٹی آئی ہائی اسکول میں چلے جاتے تھے. جی اور ادھر میر اسحاق صاحب اس کے مدرسہ احمدیہ کے پرنسپل بھی تھے, اور ادھر ہمارے ہوش میں جب ہیں تو ہمارے جو ماسٹر محمد دین صاحب جو بعد میں صدر وہ ہیڈ ماسٹر ہیڈ ماسٹر تھے, وہ اور اتنے باروب تھے کہ آدمی ان سے امریکہ میں بلر بھی رہے ہیں. جی 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 اس وقت سے ہمیں شروع ہوا ہے اور رہے ہیں جب تک 8ویں تک ہے. 8ویں کے بعد ہم جب ادھر شفٹ ہوئے ہیں تو سید سمیع اللہ شاہ صاحب ہیڈ ماسٹر رہے ہیں. جی جی جی. اچھا صحیح. اس کے بعد سید محمود اللہ شاہ صاحب آ گئے. تو ہم نے یہ 3 ہیڈ ماسٹر دیکھے ہیں جی جی اپنے, اور تعلیمی لحاظ سے کہ وہ بڑی کوشش کرتے تھے کہ بچوں کو سکھایا جائے, ہر طرح پہ کسی طرح کمی نہ رہنے دی جائے. اور لیکن اور کون کون اساتذہ تھے آپ کے؟ ہمارے اساتذہ میں سے علی محمد صاحب بیٹی بیٹی صاحب جن کو کہتے تھے. اور یہ شرف دیکھیں نا کہ صحابہ سارے جن کا نام بھی لے رہے ہیں سارے صحابی ہیں. بیٹی صاحب تھے, جی جی صوفی غلام محمد صوفی غلام صاحب صاحب جو انچارج تھے بورڈنگ کے بھی, جی جی اور میتھمیٹکس وہ پڑھاتے بھی تھے, صحابی اسلام کے. وہ بھی تھے. اور صوفی ابراہیم صاحب جو سائنس ٹیچر تھے, جی ان کا مجھے نہیں معلوم صاحب بھی تھے کہ نہیں. صوفی محمد ابراہیم صاحب جمونی. نہیں جمونی نہیں, اچھا ابراہیم صاحب سائنس ماسٹر. اچھا سائنس ماسٹر. جی. اچھا اچھا. اور
انگریزی پڑھانے میں ہمیں جو ماسٹر محبوب عالم خالد، یہ تو ہمارے منا جو آپ کے بیت المال آمد کے ناظر تھے، ناظر وہ تھے ہمارے ٹیچر 8ویں جماعت کی. 7ویں تک ہمیں مولوی تاج الدین صاحب نے پڑھایا اچھا قرآن شریف، تاجدین صاحب لائل پوری. لائل پوری جی. اچھا اچھا. اور ایک مولوی عبدالحاد ہوتے تھے، انہیں پڑھایا. ماسٹر چراغ صاحب کا نام آنا چاہیے نا، وہ بھی صحابی تھے. ماسٹر چراغ ڈوگر صاحب جی، جی جی، وہ وہاں جو پہ. عزیز ڈوگر صاحب میں آج کل جرمنی میں ان کے وہ والد تھے ماسٹر چراغ صاحب. ہاں ہاں جی، میرا کلاس فیلو تھا نا. اچھا اچھا. ہاں سخت وہ انگلش پڑھاتے تھے، کھارک کے تھے نا، کھارا گاؤں کا. کھارا گاؤں کے قادیان کے پاس. جی تو وہ عزیز ڈوگر تو میرا کلاس فیلو تھا، اور وہ خدمت خلق، دواخانہ خدمت خلق میں کافی عرصہ اس نے کام کیا ہے. اچھا اچھا. بشیر سید بشیر شاہ جی شاہ صاحب صاحب. ان کے ساتھ. اور ہم نے یہ استاد تھے ماسٹر ابراہیم صاحب تھے جو عربی پڑھاتے تھے، جی جی. وہ صحابی نہیں تھے. پھر چودھری عبدالواحد صاحب تھے جو بعد میں نظارتوں میں بھی رہے ہیں. اچھا ویسے قادیان آپ تو دارالمسیح کے ارد گرد جی. دارالمسیح میں ہی رہے، جی تو خاندان کی ایک طرح حضرت مسلم موعود کی براہ راست نگرانی، حضرت اماں جان کے ساتھ ملنا جی. ملانا، اور حضرت ام ناصر، حضرت ام طاہر، ان سب کے ساتھ یہ ساری صحابیہ خواتین تھیں، اس ماحول بھی. تو آپ سمجھتے ہیں کہ اس ماحول کا جو اثر امپیکٹ ہے وہ شخصیت پہ بھی اسی طرح مرتب ہوا؟ وہ آپ دیکھیں نا، وہ ماحول ایسا تھا کہ مسجد مبارک ہمارے سامنے ہے، جی جی مسجد اقصیٰ ذرا دور ہے، جی جی لیکن وہ نمازوں کی باقاعدگی، جانا، جی لوگوں کو دیکھنا کہ یہ نماز کے لیے آ رہے ہیں. جی. حضرت مولانا شیر علی صاحب کو ہم نے دیکھا، مولانا سید سرور شاہ صاحب کو جی ہم نے دیکھا نماز کے لیے، جی. ہم نے مولانا عبدالرحمٰن جٹ صاحب کو نماز جی. کے لیے دیکھا. اور پڑھی ان کے پیچھے میر اسحاق صاحب درس دیا کرتے. درس دیے تھے، ہم نے درس سنے ان کے. جی. رمضان میں حدیث کا درس سننے کے لیے لوگ باہر سے آتے تھے، اور کوئی بچہ بھی اٹھ کے نہیں جانا چاہتا تھا، اتنا وہ ان کا درس کا اثر. جی طریق ان کا. لیکن ہم لوگ چونکہ مسجد مبارک کے بالکل سامنے تھے، ہم جہاں سوتے تھے مسجد مبارک ہمیں صاف نظر آتی تھی اندر کون بیٹھا ہوا ہے، کیونکہ وہ مکان کی سچویشن ایسی تھی کہ گرمیوں میں تو باہر بڑے مزے سے سونا ملتا. لیکن اب ہوتا یہ تھا کہ عشاء کی نماز پڑھنی بڑی ہوتی تھی. عشاء کی نماز اگر آپ نے مس کر دی نا مسجد اقصیٰ میں، تو پھر آپ کو نماز پڑھنی پڑتی تھی مولانا سرور شاہ صاحب کے پیچھے. آپ نماز بڑی اطمینان سے، بڑی لمبی نماز ہوتی تھی. ہماری حالت تو ایسی ہی ہو جاتی تھی کہ سجدے میں گئے ہیں تو وہیں سو گئے، اور نماز جب ختم ہوئی ہے کب تھڑ تھڑ ہوئی تو اٹھ کے ہم لیکن ہم بھاگ کے مسجد اقصیٰ میں جانے کی کوشش کرتے تھے کہ مسجد اقصیٰ میں جلدی نماز ہو جاتی تھی اور فارغ ہو جاتی. یہ تو مسجد مبارک میں مولوی سرور شاہ صاحب بھی پڑھایا کرتے تھے. وہ ایسے ہے نا کہ حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ پڑھاتے تھے، عشاء کی نماز بھی آ جاتے تھے. لیکن جب آپ نہیں آتے تو حضرت مولانا سید سرور شاہ صاحب کو پڑھانی ہوتی تھی. آپ مغرب کی نماز میں اکثر حاضر تھے. میرا خیال ہے میں نے کبھی نہیں دیکھا کہ آپ مس کی ہو انہوں نے، سوائے کسی بیماری کے. جب اس وقت مولانا سید سرور شاہ صاحب نہیں پڑھاتے، پھر مولانا شیر علی صاحب پڑھاتے تھے وہ نماز. عشاء کی نماز ان کے ذمے تھی سرور شاہ صاحب. تو ہم نے اس ماحول میں یہی سیکھا کہ ہم نے یہ حضور کو یہ آبزرو کیا کہ حضور مغرب کی نماز میں سورہ فیل پہلی رکعت میں اور سورہ ناس دوسری رکعت میں ہمیشہ پڑھی ہے انہوں نے. اس میں انہوں نے کوئی
रद्दो बदल नहीं किया। जी इशा की नमाज में सूरह वज़ुहा और सूरह 3 बताया। आपकी ये सूरतें तो हमें असबर उसी वक्त थीं, जी जी पढ़ते पढ़ते वो याद होगी। जुमा में आपने सूरह आला, सब्बिह इसमे रब्बिकल आला, जी जी और सूरह गाशिया 73 से वो हमें उस वक्त ये याद होगी। बाकी छोटी मोटी सूरतें तो बस इसी तरह याद होंगी चलते फिरते। अच्छा, घरों में जो आना जाना था या घरेलू ताल्लुकात जो थे जी कि घर में कोई चीज़ पकी अच्छी या कोई इस तरह छोटा मोटा जो घरों में लेन देन होता है, जी जी वो अक्सर घर रहता के है। माल, वो अक्सर रहता है। जी। तो उस बारे में ख़ानदान मसीह इस्लाम का, हज़रत अम्मा जान का, आपकी वालदा का, मुझे तो क्या एक वाक़या ज़रूर याद है। अब अम्मा जी के साथ उनका ताल्लुकात है। हम स्कूल में हैं तो पीछे वो जाती थी और करती थी। लेकिन मुझे एक बात याद है कि अम्मा जान ने आके ना सीढ़ियों के पास, डॉक्टर नहीं, किसी को भेजो प्लेट दे के, मैंने वो पकाया है, तुम्हारे लिए भेजूँ मैं। अच्छा। उस वक्त अम्मा जी ने मुझे एक प्लेट दे के भेजा जो मैं लेके गया हज़रत अम्मा जान के पास। जी आप किचन में बैठी पका रही थी और उस प्लेट भर के मुझे दिया, तो मैं लेके ऊपर आया। वो क्या था? वो गोश्त का सालन था। अच्छा, गोश्त बड़ा का मज़ेदार। अच्छा तो वो ये याद है। इस तरह पे ये तो आना जाना, हजूर को दही बड़े बड़े पसंद थे। जी जी वो अक्सर अम्मा जी बना के भेजती थी। उधर से भी कोई ना कोई खाली प्लेट तो नहीं आती थी, जी जी उसमें कुछ ना कुछ वापस आ जाता। ये उम्मे नासिर और हज़रत उम्मे ताहिर, जी जी इन सब के साथ इसी तरह के ताल्लुकात थे। जी जी कोई तकल्लुफ़ नहीं, अगर ज़रूरत पड़ी है हाँ, तो बुला भेज के आदमी मंगवा लेते थे। जी मेहमान आ गए, वो फौरी तौर पे नहीं पकता, तो रोटियां भी बाज़ दफ़ा अम्मा जी पका के भेज देती थी। जी जी वो इतनी बेतकल्लुफ़ी थी। तो आप ये मतलब घरेलू तौर पे ये घरेलू तौर इतनी पे। बेतकल्लुफ़ी। जी हमारा आना जाना ख़ानदान के घरों में उस वक्त तक है जब 10 साल के नहीं हो गए। उस वक्त तो फ्री था आना जाना। 10 साल की उम्र के बाद बच्चा बड़ा हो जाता है। तो उस वक्त फिर अम्मा जी ने हमें मना कर दिया कि अब ना जाया करो, फिर उसके वक्त हमने बंद कर दी। और हज़रत मुस्लिम मौद का जो हमने सुना है ख़ानदान के आप बुजुर्गों से भी कि बड़ा रोब था। बड़ा और रोब था। तो बच्चों पे भी वो रोब था उसी बहुत तरह। रोब था जी। आप हम तो भागते थे ना डर के मारे, इसलिए। लेकिन ये मौके भी मिलते रहे। अब्बा जी ने दवाई बनाई है, अब कोई नहीं है तो अगर मैं खड़ा हूँ तो मुझे दे दिए। जी, मैं दवाई दे के। वो दवाई दे के ढक के उसको बुरी तरह से काबू करके वहाँ से सीढ़ियाँ उतरनी है अम्मा जान के सेन में, फिर दलान से ऊपर चढ़ के उम्मे नासिर के वो उसमें से गुज़र के वो कसर खिलाफत आगे जाके था ना, जी, जी। जहाँ हजूर अपना दफ्तर का वो आप तसनीफ़ वगैरह के काम करते थे। वो कसर खिलाफत कहलाता जी था। जी वो वहाँ उनको दवाई पिलाने के लिए जो है, अब हजूर खटकाया दरवाज़ा, अब इंतज़ार में खड़े। हजूर काफ़ी टाइम ले लेते थे। वो आके फिर दवाई पी के ना उसी वक्त गिलास खाली करके वापस दे। तो ये तो मौका मिलते रहे हैं, हमें दबाने का भी मौका मिला है। हज़रत मुस्लिम मौद को। हाँ जी, जी जी हज़रत उम्मे तार को ये मियाँ साहब हम एक बाज़ दफ़ा इकट्ठे एक चारपाई भी सो जाते थे वहाँ उनके घर। अच्छा अच्छा वो भी हमारे घर कभी आ गए तो नींद आ गई तो वहीं सो गए, और रात को किसी ने उठा के ले गए या सुबह के वक्त चले गए। तो ये हाल होती है। हम दबाते रहते थे वो मुस्लिम मौद को। कई बार मौका मिले हमें। जी जी तो अभी किसी ने हमें कोई गुस्सा कोई नहीं हुआ हमारे साथ, नहीं। जी वो हर साहब से वैसे ही डरते थे। हर साहब ने भी कभी गुस्से से कभी नहीं बोला। बहरहाल नहीं, वो रोब खिलाफत का रोब हाँ होता है जी, ना, एक वो ताल्लुक बिल्कुल जो वही है। उस हवाले से। उस हवाले से बाकी तो सब के बारे में तो अल्लाह ताला ने ये फरमाया दिल का हलीम होगा। तो वो नहीं, वो मतलब यह कि हाँ उनका रो भी इतना था कि अब
ویسے بھی کہ صاحب ابا جی کی وجہ سے بہت ہی احترام کرتے. جی جی. ابا جی کا تو یہ بچوں کے ساتھ شفقت کا تعلق بھی. جی. ہاں جی. اب بچوں کو لے کے سیر کے لیے جاتے کچھ کرتے. ہاں یہ بھی ذکر تھا میں نے کہیں پڑھا تھا کہ جب جاتے تھے شکار وغیرہ پہ دریائے بیاس پہ تو بچوں کو بھی ساتھ لے جاتے تھے. وہ دیکھیں شکار جو حضور نے کیا ہے نا جی جی وہ کوئی بڑا میجر شکار نہیں کرتے تھے. یہ نہیں پرندے بھی وہ نہیں. آپ پرندے تو آپ زمین پہ پھریں آپ کبوتر مل جائیں گے, پاختہ مل جائیں گی, تیتر مل جائیں گے, بٹیر ملیں گے, لیکن حضور اس قسم کے شکار کے پہ نہیں ہے. یہ شکار ابا جی نے تجویز کیا تھا حضور کو چینج کے لیے. اچھا اچھا. یہ جلسہ سالانہ کی جو کوفت ہوتی تھی نا جی جی جن میں تقریر لمبی ہو جاتی تھی تو حضور آج ابا جی کا یہ نسخہ تھا کہ آپ کو آپ یہاں قادیان سے باہر جانا ہے. اس اصل پہ حضور کی زمین تھی ادھر پھیرو چچی اور راجپورہ ان کا مکانات تھے. جی جی. تو وہاں ہر سال ہی جاتے تھے. اچھا اچھا. ہر سال ہی جاتے تھے اور وہاں قیام کرتے کوئی 8-10 دن. اس دوران پھر آپ جو شکار کے لیے جاتے تھے وہ دریائے بیاس میں مرغابیوں اور یہ بڑے مگ ہوتے وہ شکار کرتے تھے. 5 یا 6 میل اپ اسٹریم جا کے ٹانگے پہ بیٹھ کے وہاں جا کے اتر کے پھر کشتی میں بیٹھ کے نا ڈاؤن اسٹریم چلتے تھے. 7 میل 8 میل نیچے آ کے ایک پتن آتا تھا وہاں اتر کے پھر ٹانگے سے واپس آتے. یہ شکار تھا حضور کا جس میں ہمیں تو 1-2 بار ہی جانے کا حضور کے ساتھ ملا, لیکن جب بعض دفعہ بچے حضور کے ابا جی کو تیار کر لیتے تھے. جی صاحب کو کہا جی شکار پہ جانا ہے ڈاکٹر صاحب کو بھیج دیں صاحب, تو اس وقت پھر ہمیں بھی موقع مل جاتا ساتھ جانے کا. جا کے یہ ہمیں تو بندوق چلانے کی اجازت نہیں تھی اس وقت, لیکن یہ ہمارے خلیفہ رابع اور میاں انو اور میاں حفیظ ان کے مقابلے ہوتے تھے کہ کس نے کتنے چائے مارے ہیں ایک فائر میں. تو اکثر ان کا مقابلہ اسی طرح ہم تو کشتی میں بیٹھ کے نظارہ دیکھتے رہتے تھے. تو اب آپ نے ذکر کیا اپنے اساتذہ کا. جی. تو اس کے علاوہ آپ نے بتایا کہ مولوی شیر علی صاحب, تو کوئی خاص واقعات ان بزرگوں کے جو آپ کو یاد ہوں جو ان کے ساتھ آپ کے ملنے کا کوئی ایسا موقع خاص جس میں کوئی خاص بات آپ کو, جو ایک تو صحابی تو گھر میں بھی تھے نا حضرت ڈاکٹر حشمت اللہ خود ہی تھے. وہ تو ہر وقت ملنے ملانے کا موقع. بات یہ ہے کہ ہمیں اس وقت یہ احساس نہیں تھا صحابہ کا. جی جی. بات سچی بات یہ ہے کہ ہمیں ان کی امپورٹنس اجاگر ہی نہیں کی گئی تھی. ہم سب ٹھیک ہے بزرگ ہیں ہمارے, جو بھی ملا ان سے کثرت بھی تھی زمانہ بھی قریب کا تھا. اور جو میں جانتا ہوں جن کو مولوی شیر علی صاحب, جی جی, وہ ضرور رک کے سلام کر کے اور بچے کو بات کر کے جو کچھ بھی کرنی ہے دعا کے لیے کہتے تھے ہم, اور کیا کہنا تھا, تو وہ ضرور سن کے جاتے تھے. دوسرے حضرت ڈاکٹر میر محمد اسماعیل صاحب ٹھیک ہے, وہ ریٹائر ہونے کے بعد آ گئے نا تو ہمیں بھی کچھ ہوش آیا. تو وہ بڑے ہی مرنجان, انہوں نے میرا آپریشن بھی کیا یہاں 6 انچ انہیں انسین دیا تھا, اندر سے پس پڑ گئی تھی, تو وہ مجھے اچھی طرح یاد ہے. اور ڈاکٹر سید عبدالستار شاہ صاحب جو ان کے مختار کے والد تھے, وہ مجھے بھولتے نہیں ہیں, اس لیے کہ میں 6 مہینے بیمار پڑا رہا ہوں بستر پہ, لیکن اس شخص کی اتنی تھی کہ وہ روزانہ آ کے چیک کرتے تھے مجھے. ٹائیفائڈ بیمار ہے اور 6 مہینے سے چلا ہے, لیکن میں نے کبھی نہیں دیکھا کہ وہ مس کیا انہوں نے. اور مجھے اب تک وہ سین یاد ہے کہاں سے وہ آ رہے تھے
وہ کہاں دیکھ کے جاتے ہیں. اما جی کی تسلی فکر کی بات نہیں ہے, لیکن وہ بھی بڑے بزرگ صحابی تھے. بزرگ صحابی تھے, حضرت خلیفۃ مسیح رابع کے نانا تھے. وہ چونکہ یہ مکان باہر تھے نا, تو سید ولی اللہ شاہ صاحب کے پاس رہتے تھے, وہاں سے آتے تھے. وہی کوٹھیاں وغیرہ یہ نزدیک تھیں. اچھا اچھا. تو آپ ہمارے ناظرین کو حضرت خلیفۃ المسیح رابع رحمہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ آپ کی جو بچپن کی یادیں ہیں, جو چند واقعات آپ کو یاد ہیں, ان کے بارے میں کچھ بتائیں گے؟ ہاں, وہ واقعات تو ایسے ہیں کہ ہمارا مکان ایسی جگہ تھا نا کہ ہر ایک کو وہاں آنا جانا ہو. یہ ہمارے بچپن کے ساتھی اکثر آ جاتے تھے وہاں ہمارے گھر. ہماری ایک جگہ تھی بنی ہوئی جو ذرا اونچی تھی, اور اس میں سے ہوا کا بڑا آنا جانا تھا. اس پہ بیٹھ کے ہم یہ لوڈو شڈو جو کچھ بھی کچھ ہوتا تھا وہ ہم وہاں بیٹھ کے کھیلتے تھے. کھانے کا ٹائم ہوا, اماں جی نے بلانا, بڑے شوق سے ہم وہ ہمارے ساتھ بیٹھ کے جہاں بیٹھے ہم کچن میں, اگر کوئی پیڑھی بھی نہیں ہے نا تو ویسے ہی کڑوں بیٹھ کے کھانا کھائے ہم نے. اور وہ پھلکے اماں جی کے ہاتھ کے بڑے ہی پسند تھے ان کو. اور میں نے ایک بار امریکہ میں آئے, میں نے کہا آپ آئے ہمارے گھر, کہنے لگے نعیم کو کہہ دو کہ اس کی امی کے ہاتھ کے پھلکے میں نے بہت کھائے ہیں, کیا اب بھی کوئی کسر باقی ہے. یہ ان کا تھا, کیونکہ خاندان کی وجہ سے ان لوگوں کو بہت باہر جانے کی اجازت نہیں تھی, ریسٹرکٹڈ تھی ان کی موومنٹ. لیکن ہمارے گھر میں آنے سے کسی نے نہیں روکا تھا. اگر آپ کہیں جی ہمارے ساتھ وہ چلے گئے ہیں وہاں باہر دوپہر کوئی گئے, یہ نہیں ہوا. لیکن دوپہر کا وقت ہم نے اپنے گھروں میں اس طرح بیٹھ کے گزارا ہے کہ وہ بارہ ٹینی کھیل رہے ہیں. لوڈو تو نہیں ہوتی تھی, وہ ڈرا کیا اور اسے بارہ ٹینی کھیل رہے ہیں. اور یا پھر تھوڑا سا جب ذرا بڑے ہوئے کچھ یاد ملے تو گلیلے بنا کے گلیلوں کا نشانہ بنانا شروع کر دیا. ہمیں چونکہ اجازت تھی, ہم تو باہر بھی چاہ کے چڑیاں مار رہے تھے, لیکن ان کو اتنی اجازت نہیں تھی جب تک کوئی ساتھ نہ ہو. آپ ذکر کر رہے تھے حضرت خلیفۃ مسیح رابع کے ساتھ بچپن کی یادوں کا, ایک چھوٹی سی جگہ تھی وہاں بیٹھ کے بارہ ٹینی کھیل لی, یا بارہ ٹینی کھیل لی, یا وہ سین میں یہ اسٹاپو کہتے تھے نا, بچے جو کھیلتے وہ کھیل رہے ہیں. اور باہر چھت پہ جا کے گلیلے بنانے شروع کر دیے. اور یہ چیزیں تھیں جو مطلب یہ کہ آپ 5 سال کی عمر تک کہہ لیں, 6 سال کی عمر تک یہ کر سکتے. اور اس کے بعد تو پھر وہ اسکول کا زمانہ شروع ہو جاتا. وہ ان کے لیے پڑھائی کا ان کے لیے تو علیحدہ ٹیچر تھے, اور ہم اسکول میں چلے جائیں. اور بہت ہی کم موقع ملتا تھا پھر بعد میں, لیکن کبڈی شڈی ہم ضرور کھیلے ہیں وہاں پہ. کی کبڈی بڑی مشہور تھی. کبڈی جو ہے نا, آپ کبڈی کھیلتے تھے اور کوئی گیم نہیں کھیلی, کیونکہ ہم تو ہاکی بھی کھیل لیے, فٹ بال بھی کھیل لیا, لیکن یہ صرف کبڈی کھیلتے تھے آ کے. اور ایک تو ٹانگ بھی توڑ دی تھی انہوں نے کینچی مار کے. اچھا, یہ جو تصویر ہے یہ والی, یہ کب کی ہے, اور اس اب چھپی ہے اس مجلے میں بھی النصرت میں, تو اس کے بارے میں تو بتائیں کہ یہ کب کی, اور اس میں جو کپڑے بھی پہنے ہوئے ہیں دونوں نے لگتا ہے ایک جیسے ہی ہیں تقریباً. وہ یہ 1932 کی ہے. جی, یعنی کچھ تقریباً 4 سال کی عمر کی. 4 سال کی عمر کی, 4 سال 4. یہ ڈلہوزی پہاڑ کی ہے. اچھا. اور آپ بھی وہاں گئے ہوئے تھے, مطلب آپ کی فیملی بھی؟ ہاں, اس وقت ہماری فیملی گئے. اچھا. اس وقت تو بڑا وہ تھا, مقابلہ تھا کس نے کس کو کپڑے پہنانے. اچھا. یہ مقابلہ تھا بی بی امت الرشید اور ہماری آپا ناصرہ بیگم. اچھا. ان کے اب یہ کپڑے انہوں نے ہی
حضرت مطار نے تیار کروا کے دیے تھے. اچھا تو یہ پہنانے میں ان کا ہاتھ تھا. جی جی اور میاں مظفر احمد صاحب نے یہ فوٹو کھینچی تھی. اچھا جو وہ بتائی گئی ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا کس نے ہاں، فوٹو کس نے کھینچنی ہے، کوئی نہیں. چھوٹی عمر کی. جی اچھا لیکن یہ فوٹو جب میں نے حضور کو پیش کی اٹھ کے ہو گئے کہ تمہارے پاس اتنی پرانی فوٹو پڑی ہوئی اچھا ہے. اچھا. فوٹو کب پیش کی تھی آپ نے خلیفہ مسیح رابع کو؟ میں نے ان کو 97 میں. اچھا 97 میں. جی یہ مل گئی تھی، میں نے بڑی کرا کے ان کو فوٹو دی. جی جی تو بڑے اس سے انہوں نے کچھ دیر تو سوچتے رہے اور پھر مجھے کہا کہ یہ اتنی پرانی فوٹو تم نے رکھی ہوئی ہے. میں نے کہا جی میں نے کسی کو دی نہیں ہے ہاں، اور یہ ابھی تک راز ہی ہے. اگر آپ اجازت دیں گے تو میں دے دوں گا، لیکن میں اپنے طور پہ اس کی حفاظت کر رہا ہوں. تو پھر کسی کے قابو آ گئی وہاں سے، ان کے گھر سے ہی ہاں، ظاہر وہ ہے. لا کے وہ پوچھا یہ کس کی فوٹو ہے. اچھا تو اب حضور کو بھی میرے نام کا چنبا تھا. اچھا اچھا اور یہاں نیو یارک میں میرا نام بتایا کریم احمد نہیں ہاں ہے، تمہارا نام تو نہیں ہے. ہاں. ایک وہ اس وقت پھر مجھے یہی بتانا پڑا جو گزری ہے ہمارے ساتھ. اچھا کہتا اب میں تمہیں نہیں بھی کہوں گا، بوڑھے نہ ہو جانا. اب وہ چلے گئے بیچارے. میں نے ایک بار کہا انہیں کہ یہ میرے لیے ابھی دعا کریں، یا یوسف علیہ السلام نے جو دعا مانگی کیا تھا وہ پہلا ایک دم سے بات ہو جاتا ہے اس کا، یہ توفنی مسلمن مالکنی بسال فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلمن والکنی بالصالحین. حضور کچھ دیر خاموش ہے کہ نہیں ادھر آؤ چلو فوٹو اترواؤ. اب میں نے کچھ نہیں سمجھا کہ دعا کیا ہے یا کیا کیا. بہرحال حضور سمجھتے تھے کہ نہیں ابھی جلدی ہے، آپ خود ویسے چلے گئے ہیں جانے کی. جی. اچھا تو یہ تو بالکل بچپن کی یادیں جی، آپ جی. کے صاحب کے ساتھ. تو پھر یہ ظاہر عمر کے ساتھ ساتھ تعلق جوان ہوتا رہا، جی. بڑھتا رہا. اب تو خلافت کے بعد پھر اس میں احترام کا رشتہ بھی جو ہے وہ شامل ہو جاتا ہے. تو پھر یہ تعلق کس طرح اب تک جو ہے وہ نبھا؟ اور پہلے بھی آپ کو یاد ہوگا حج صاحب نے 1980 سے پہلے 70 کی دہائی کے آخر میں 78 میں آئے تھے. ہاں جی امریکہ امریکہ اور جی. پہلے ہوسٹ ہم ہی تھے. اچھا وہ اس طرح کے بچیوں کے ساتھ جب سفر کیا حضور نے بچیاں اور 2 بچیاں ساتھ تھیں جی جی اور ان کی علیہ تھی جی. اور حضور خود 4 تھے. اور ڈاکٹر شاہد میرے بھانجا ہیں، وہ نیو یارک میں. جی جی وہ مسعود جیلمی اس وقت وہاں تھے. جی جی وہ مسعود جیلمی کوئی مقرر کیا تھا ایئرپورٹ چلانے کے لیے، تو ڈاکٹر شاہد کے مکان پہ آپ ٹھہرے ہیں. جی لیکن ڈاکٹر شاہد کی وائف انڈیا گئی ہوئی تھی اور میں ادھر سے وہ بڑی بیٹی کی شادی کر کے چونکہ انڈیا گئی تھی، وہاں سے واپس آئی تو ہم دونوں واپس آئے ہیں. اور ہمارا داماد ابھی انڈیا میں تھا. اچھا ڈاکٹر شاہد کی وائف نہیں تھی. میری بیٹی گوگی، اس وقت میں اور گوگی اور ڈاکٹر شاہد تھے، لیکن سارا کام ہماری بیٹی گوگی کے نام. اور ان کو اس وقت سے یہ نام یاد ہے، وہ اس کا چھوٹا سا نام تھا کیا ہے، اچھا اس کو ہمیشہ کہتے پہلے ہوسٹ تو تم ہو میری امریکہ میں. تو وہ اس وقت کوئی 3 دن رات میں ٹھہرے ہیں وہاں. اس کے بعد آپ نے سفر کیا ہے امریکہ کا وہ کار لے کے. اور سب کو خوب یاد تھا وہ سفر. جی بار بار اس کا ذکر بھی کرتے رہے. وہ 1978 میں چونکہ جب واپس آئے ہیں پھر مجھے تو نوکری کے سلسلے میں دور جانا پڑا، تو پھر میری ملاقات نہیں ہوئی ان سے. لیکن خلیل احمد ناصر اس وقت تھے لیکچر وہاں پہ یونیورسٹی میں، لانگ آئیلینڈ یونیورسٹی میں. وہ ان کے پاس ٹھہرے اور پھر
ये शेख रहमतुल्लाह साहब, इनका बेटा नसीम रहमतुल्लाह भी वहाँ था, हाँ जी, डॉक्टर शेख रहमतुल्लाह भी आए हैं वहाँ जी, पे। जी, जी। तो उस वक्त तो ये था कि आप ठीक। इतना लंबा सफ़र कर गए, हम्म, वापस हुए हैं, और सारा शिकागो वगैरह भी गए हैं। शिकागो वगैरह भी बड़े खौफनाक इलाकों में से भी गुजरे हैं। अरे डरने वाले तो नहीं थे। नहीं, डरने वाले नहीं थे। बड़े शुजा। वो बताते हैं कि मैं स्पीड कर रहा था हाँ, तो पकड़ लिया मुझे उन्होंने। अच्छा। तो कहने लगा, मैंने कहा जी मैं मेरा एक्सीलेटर कहते हैं ना हम लोग, हाँ जी, तो वो गैस कहते हैं, अच्छा। गैस पेडल कहते हैं। हाँ, हाँ, तो ये एक्सीलेटर कहे, मेरे अचानक एक्सीलेटर पे पाँव ज़्यादा पड़ गया। वो समझ ही नहीं आ रहा कि क्या कह रहे हैं, एक्सीलेटर क्या चीज़। अच्छा, अच्छा। बड़ी मुश्किल से उनको समझ आई, और फिर कहा मैं तो फ़ौरन, और उन्होंने फिर छोड़ दिया, उनको चलान वगैरह नहीं किया। लेकिन बड़ा लंबा सफ़र किया था, हाँ जी। 3000 वो मील। तकरीबन 3000 किलोमीटर का बड़ा लंबा उसका 3000 मील तक कैलिफोर्निया तक गए, वहाँ से वापस आए हैं। और बच्चियों के साथ, बच्चियों के मज़े साथ, हाँ फैमिली साथ जी। थे। नमाज के बड़े पाक, हाँ जी। सुबह उठते ही बिल्कुल कितना भी थके हो ना, उठ के आए हैं। और फिर आप इंग्लैंड आते रहे, मुलाकातें हुई हैं हुजूर के साथ। जब 1984 में तो मैं यहाँ से गया हूँ 15 अप्रैल को, जी जी। और हुजूर आ गए 29 अप्रैल को वहाँ इंग्लैंड में। इंग्लैंड में। जी जी। तो मैंने ख़त लिखा जी मैं वापस जा रहा हूँ मीरपुर खास। कह नहीं, अब नहीं जाओ, इधर ही ठहर जाओ। फिर हम जो इंग्लैंड आए हैं जलसे पे 1986 पे, जी जी। 1986 में फिर हुजूर से मुलाकात हुई, सब कुछ। और हुजूर ने, आपा भी थी हमारी साथ यहाँ। और ये तो एक जलसे पे मुलाकात थी हमारी, और उसमें फ़ोटो का कोई इंतज़ाम नहीं था, 86 की फ़ोटो नहीं है मेरे पास, अच्छा। उसके बाद की तो है। बस जलसे पे, या अगर हम पाकिस्तान आए तो रास्ते में रुकते हुए आए हैं, लेकिन आप का काम ही इतना था कि हाँ, वक्त मुख्तसर से मुलाकात होनी थी। जी, जी। अब वो मजबूरी थी, लेकिन हमारी वाइफ को, ज़ुबैदा नईम जो हैं, इनको अगर मेरे साथ गई हैं, हम दोनों हैं, तो ऊपर भेज दिया बेगम साहब से मिलने के लिए, जी जी। आप मिल आए ऊपर जाके। ये उन्होंने ख्याल रखा कि जी जी। अक्सर फिर काफ़ी लंबा अरसा हो जाता, मैं बाहर बैठ के इंतज़ार करता, लेकिन हुजूर से मुलाकात तो थोड़े वक्त की रही है। हुजूर ने जब ग्वाटेमाला का दौरा किया, जी। उस वक्त भी आपको हुजूर के साथ सफ़र करने का मौका मिला, जी जी। और वहाँ के कुछ वाक़यात अगर आप बताना चाहें। ग्वाटेमाला में जी, वो हमारे प्रेसिडेंट थे डॉक्टर इम्तियाज़ चौधरी। वो कहने लगे जी, मैं जाना तो मैं सी, लेकिन मैनू थे कम पै गया, तुसी अगर जा सकते हो तो चले जाओ मेरी जगह। मैंने कहा ठीक है जी, हमें तो कोई दिक्कत नहीं थी। अच्छा अच्छा। अपने वहाँ से ह्यूस्टन आए, ह्यूस्टन से ग्वाटेमाला। अच्छा। ग्वाटेमाला में जाके उसी होटल में हमने भी बुकिंग की जिसमें हुजूर ठहरे हुए थे। जी जी। तो हुजूर देख के हैरान हुए, तुम कैसे आए? मैंने कहा जी मैं आ गया हूँ बस। और उस वक्त हुजूर बड़े, हम लोग भागते थे, वो चल रहे थे। बहरहाल वो क्या कोई 3-4 दिन का था वहाँ पे, जिसमें हम लेक्चर भी, स्पेनिश में तर्जमा जो कर्नल ज़फ़र साहब का बेटा था उसने आके किया। वो तर्जमे करता रहा। अच्छा अच्छा। एक मौके पे फिर हमें और इलियास साहब ने, वो वहाँ एक बड़ी खूबसूरत लेक है, जी जी। वहाँ एक रात के लिए इंतज़ाम किया था, तो जिसमें हम सब शामिल थे। हम डॉक्टर नसीम रहमतुल्लाह की कार में थे, उनके साथ हम वहाँ लेक पे पहुँचे हैं। रात का वक्त तक खाना वगैरह खाने के बाद अब हुजूर चेक करते फिर रहे हैं, सबको जगह मिल गई है, कमरे मिल गए हैं। मैं भी बार कहा नहीं तुम्हें कमरा मिल गया है? मैंने कहा जी हुजूर मिल गया है।
لیکن ایک اور درخواست ہے کہ ہماری وائف آپ سے 2 منٹ کی ملاقات کرنا چاہتی ہیں. کہتے ہیں اچھا تم بیٹھو میں ذرا چیک کر کے پھر واپس آتا. آپ پھر سارا چیک کر کے لوگوں کو دیکھ کے کمرے میں آ گئے اور 10 منٹ تک وہاں پھر بیٹھے رہے اور باتیں کرتے رہے کہ کیا ہے. وہاں بھی ہم نے پوچھا جی میں تو ریٹائر ہونے والا ہوں اب کیا کروں. کہنے لگے تمہارا کتنے بیٹے ہیں؟ 2. پڑھا کون ہے؟ منم. تو ٹھیک ہے منم کے پاس رہو. وہ ایسٹرن میں اب وہیں ہیں. تو یہ اور لیک پہ پھر تو اگلے دن پھر لیک پہ بڑی کشتی میں بڑا ٹریول کیا. پھر وہاں سارے فوٹو وغیرہ ہوئے ہیں. وہ فوٹو میں نہیں لا سکا کیونکہ مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا. اور ایک واقعہ یہ ہے کہ ایک دن جانا تھا میوزیم دیکھنے. اب ہمیں کہہ دیا کسی نے کہ آپ سیکورٹی کی گاڑی میں بیٹھ جائیں کیونکہ میرے پاس تو گاڑی نہیں تھی. جن لوگوں نے رینٹ کی تھی وہ خود ہی چلا رہے تھے. ہم نے کہا ٹھیک ہے جہاں بھی جگہ ملے. ہم سیکورٹی کی کار میں بیٹھ گئے اور سیکورٹی کی کار سب سے آگے تھی اور سیدھے وہ سب رستہ صاف کراتے ہوئے میوزیم ہم پہنچ گئے. میوزیم میں اور میری وائف اور حضور کے ساتھ جو عملہ تھا وہ ہی صرف پہنچے. باقی سب کوئی قافلے کا بندہ پہنچ نہیں سکا. ٹریفک اتنی خراب ہو گئی تھی. وہ کلیئر جو ہوئی تھی اس میں جو نکلا لیکن کوئی نہیں نکل سکا. حضور کی گاڑی اور ہماری سیکورٹی والی اور میں اور میری وائف حضور کے ساتھ ساتھ میوزیم میں سارا ہم نے چاہیے. وہ اتنا اس نے انتظام بھی کیا تھا کوئی کھانے والا ہی نہیں تھا. بہرحال وہ ایک عجیب نظارہ تھا. حضور کو فوٹوگرافی کا بھی کافی شوق تھا. بہت سے فوٹوگراف لے رہی تھیں. حج صاحب کی مجموعی طور پہ جو شخصیت تھی اس کے کس پہلو سے آپ سب سے زیادہ متاثر ہیں یا متاثر کیا آپ کو کس پہلو نے؟ ویسے تو حج صاحب کی شخصیت تو ہمارے وہ تو ٹھیک ہے اپنی جگہ سب کچھ ہے لیکن ان کا جو نالج ہے اس سے میں بڑا متاثر ہوں کیونکہ وہ نالج میں نے نہیں دیکھا کسی میں اب تک جو فی البدیہہ ان کے پاس آ جاتا ہے. وہ آپ سمجھ رہے ہیں کہ ڈیفیکلٹ ہے لیکن انہوں نے جواب دیے ہیں. وہ خلافت سے پہلے بھی جو مذاکرات ہوئے ہیں یا وہاں بھی ہم نے کیسٹ سنی ہے لیکن ہمیں جانے کا موقع نہیں ملا کیونکہ جواب کے لحاظ سے ہم داؤد خیل میں تھے. لیکن ان کے یہ کہ آپ بڑے اخلاق سے ملتے تھے اور کبھی آپ کے چہرے پہ ناگواری نہیں دیکھی میں نے. یہاں بھی بیٹھ کے میرے ساتھ فوٹو ہی ہیں. خلیفہ نہیں بنے تھے ناصر آباد جا رہے تھے تو میں یہیں تھا. بڑے اس سے خوشی سے اور بڑے بشاشت کے ساتھ جی. یہ بھی مطلب یہ ہے کہ دلیر بھی بہت تھے. شجاعت تھی بڑی. اچھا بچپن میں اچھا وٹی بھی بہت تھے مطلب برجستہ جملہ کہنا اور گفتگو کا جو انداز تھا وہ بڑا اس طرح کا تھا. ہاں بچپن میں چونکہ باتیں نوٹ نہیں نہ کی جاتی کہ بھی یہ لطیفے تو بتیرے ہوئے ہوں گے تو اور بچپن میں ہلکی پھلکی شرارتیں جو بچپن کی ہوتی ہیں وہ بھی ٹھیک ہے. وہ بھیڑوں کا معاملہ جو تھا آپ نے سنا ہے؟ نہیں وہ نہیں سنا ہے آپ نے. وہ ان کے محمود سعید عزیز اللہ شاہ کی کوٹھی بنی. گیٹ پہ انہوں نے کچھ سوراخ لے کے بعد میں کچھ بلب وغیرہ لگانے تو اس میں بھیڑوں نے اپنا چھتا ڈال دیا. ان کو تو جیسے ہوا کہ میں اس کو بند کر دیتا ہوں مر جائیں گی بس. اب وہ اس میں مٹی شٹی اچھی طرح لیپ کر دی اور 2 دن کے بعد آئے وہ کھولا تو بھیڑوں نے ان پہ اتنا حملہ کر دیا کہ ہر جگہ ان کے ڈنک لگے.
اور سوج گئے اور بتایا نہیں, امی کو نہیں بتانا. اور ابا جی کے پاس آ گئے, ابا جی نے ان کا ایک ایک ڈانٹ نکالا وہاں سے چن چن کے. یہ کرتے تھے یہ تجسس تھا. کیا ہونا ہے, وہ جو ہونا تھا وہ ہو گیا. وہ ہو گیا. پھر کنویں میں اتر گئے. یہ تو حضور نے خود بھی سنایا نا. کنواں نلکا لگ رہا تھا, اب نلکا لگانا بھی تو مشکل تھا نا, پورا کنواں کھود کے نلکا لگا کے پھر اوپر لاتے. وہ مزدور تو اپنا رسے کے ساتھ پاؤں رکھتے ہوئے چلے, یہ بھی اتر کے اوپر چڑھ نہیں سکے. ہاتھ بھی چھل گئے تھے. ہاں تو ہاتھ سوچ سب چھل گئے تھے, پر وہ تو آتے تو ابا جی کے پاس ہی تھے نا, تو دیکھنے کو مل جاتا تھا کیا کیا انہوں نے. ایک بار اور میں کرنی ہے کہ میری وائف زبیدہ نعیم سے بھی بڑا ان کو وہ تعلق تھا, کیونکہ خطوط تو وہی لکھتی تھیں اور جواب بھی ان کے نام آتے, میرا نام اس میں آ جاتا تھا. لیکن حضور نے بہت سے موقع پہ مجھے بتایا کہ ان کے خوابوں کا ذکر بھی کیا کہ بعض دفعہ آپ نے خط جو ہیں کسی نے کہا کہ نہیں آپ حضور کو نہ پکڑائیں, اس میں ڈال دیں, یہ ضیاء الحق کے ٹائم کی بات ہے. تو آپ نے حضور لجنہ کے خطاب کے بعد ملے ہیں, اور انہوں نے ذکر کیا کہ میں نے خواب دیکھا اور لکھ کے میں نے دیا ہے. کہنے لگے مجھے فوراً لا کے دیا جائے. اسی وقت وہاں کھڑے ہو کے وہ خط نکلوایا ہے اور پڑھ کے, اور پھر بعد میں مجھے بتایا کہ تمہارے وائف نے بڑا مبارک خواب دیکھا ہے. تو یہ ان کا ذکر کرنا بھی ضروری سمجھتا ہوں کہ ان کو بھی خلیفہ رابع سے بڑا تعلق تھا, اور خاندان حضرت مسیح موعود علیہ السلام سے, ام طاہر سے, اماں جان سے, اور بعض سے باتیں تو رہ گئی ہماری کہ ہم نے حضرت اماں جان کو جو دیکھا, حضرت اماں جان کا ہم تو اوپر سے جھانک لیتے تھے, سارا سین اماں جان کا نظر آتا. ہم چھوٹے تھے کر لیتے, لیکن ہم دیکھا حضرت اماں جان کے پاس اکثر حضرت میاں بشیر احمد صاحب حضرت مسلم موعود ٹہل رہے ہیں, ٹہلتے ایک گھنٹہ ٹہل رہے ہیں, اور وہ کچھ ڈسکس کر رہے ہیں, کچھ کوئی پریشانی کی بات ہو تو دو بھائی آپس میں جڑے ہوئے ہیں. اماں جان کے یہاں شام کا کھانا دونوں وہیں کھاتے تھے اکثر. مطلب یہ ہے کہ اور چائے اور دوپہر کا کھانا تو جہاں باری ہو, لیکن ایسی پریشانی کے زمانے اماں جان کے پاس ہوتے تھے. تو وہ ہماری وائف کو کہ یہ جوابات خط کے انہی کے نام آئے ہوئے ہیں, تو ان کا ذکر کر دیں. گوٹے مالا میرے ساتھ گئی تھی. ہوا ذکر. اور حضرت اماں جان کے پاس وہ تو آپ نے بھی بتایا کہ حضرت اماں جان کے ساتھ آپ کے خاندان کا یا آپ کے والدہ کا بڑا تعلق تھا, اور گھر میں آنا جانا اور آمد و رفت. اچھا, جزاکم اللہ, بڑا خوبصورت رہی آپ سے گفتگو, اور بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ٹائم دیا ہے. ڈاکٹر صدیقی صاحب آپ کا بھی شکریہ کہ آپ میرے ساتھ شریک رہے اس گفتگو میں. یہ یادیں ہی ہوتی ہیں جو زندگی کا سرمایہ ہوتی ہیں, اور پھر انہی کو ان یادوں کو ہم جب آگے لے کے چلتے ہیں تو لوگوں کے سامنے وہ باتیں آتی ہیں جو بعض چھپے ہوئے گوشے ہوتے ہیں, شخصیات کے بعض چھپی ہوئی باتیں ہوتی ہیں, وہ بھی سامنے آ جاتی ہیں. تو جزاکم اللہ احسن الجزا. ناظرین, آپ سے اجازت چاہتے ہیں. نعیم صاحب کی گفتگو آپ لوگوں نے سنی, اور یقیناً آپ اس سے معزوز ہوں گے. یہ اصل میں تو ان بزرگوں کی یادیں تھیں جن کے ساتھ انہوں نے زندگی گزاری, جن کے سامنے یہ پروان چڑھے, اور پھر اس مبارک وجود کی یاد بھی جو ہم سب کی آنکھوں کا تارا رہا اور اب بھی ہے, حضرت خلیفۃ مسیح رابع. تو اس دعا کے ساتھ کہ یہ باتیں ہمارے لیے مشعل راہ ثابت ہوں, ہم آپ سے اجازت چاہیں گے. اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.